نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات عارضہ کا بیان۔ صفات عارضہ نام سے واضح ہے کہ یہ ان عارضی صفات ہیں، حروف میں مستقل طور پہ نہیں پائی جائیں گی، کبھی موجود ہوں گی اور کبھی موجود نہیں ہوں گی، اور وہ آپ اسپیسیفک حرف کی کیفیت ہوگی کہ اس کے اوپر کس طرح کی حرکت ہو تو یہ صفت پائی جائے گی، اس کے پیچھے کون سا حرف آتا ہو، اس کے پیچھے حرکت کیا آتی ہو، ان چیزوں پہ صفات عارضہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو کیونکہ حرف مستقل تمام حرف مستقل طور پہ ایک ہی طرح سے متحرک نہیں ہوتے اور ان کی حرکات بدلتی رہتی ہیں، ان کے آگے پیچھے آنے والے حروف بدلتے رہتے ہیں، تو صفات عارضہ بھی کیونکہ ان کی ما قبل اور ما بعد پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، اس لیے کبھی وہ حرف میں پائی جائیں گی اور کبھی حرف میں نہیں پائی جائیں گی۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟ ان کی صفات کی ادائیگی کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ صفات نہ ہو تو حرف تو وہی رہے گا مگر اس کا حسن اور زینت باقی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ نون ہے حرف، نون کی صفت ہے غنہ، ٹھیک ہے؟ غنہ کا مطلب ناک سے ادا ہونے والی آواز، ناک سے آنے والی آواز۔ اب اگر نون پہ آپ غنہ نہیں کرتے تو نون کے اصل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نون نون ہی رہے گا، لیکن نون کی جو ادائیگی کا حسن ہے، جو غنہ سے اس کو خوبصورتی مل رہی تھی، وہ ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی صفات ہوتی ہیں جو کہ تلاوت کو اور الفاظ کو خوبصورت بنانے کے لیے حروف میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی ادائیگی سے تلاوت کا حسن باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان کو اگر یہ کسی حرف میں پائی جاتی ہیں تو اسے ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ صرف عارضہ سے مراد یہ ہے کہ وہ حرف میں کبھی کبھی پائی جائیں گی، عارضہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم بھی اس کو عارضی طور پہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں اور کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، چلیے حروف، اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے حروف مستعلیہ، ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اور حروف مستافلہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ وہ حروف جن میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اور حروف مستفلہ وہ حروف جن میں صفت استفال پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، اب کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، ان حروف کو کہتے ہیں شبہ مستعلیہ، یعنی کہ ان پہ شبہ ہوتا ہے موٹے ہونے کا کبھی کبھی، اور وہ بھی مخصوص حرکت یا مخصوص حرف آگے یا پیچھے آنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو حروف ہیں جو کہ کبھی کبھار موٹے اور کبھی کبھار باریک پڑے جاتے ہیں، وہ تین حروف، اور وہ ہیں الف، لام اور را، ٹھیک ہے؟ یہ تین حروف ہیں جو کہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شبہ مستعلیہ تین حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، یہ ان کی آگے یا پیچھے آنے والی حرکات پہ، حروف پہ منحصر ہے۔ سب سے پہلے را، را کب موٹا پڑا جائے گا، کب باریک پڑا جائے گا، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سو دیکھیے کہ را کو پر پڑھنے کی حالتیں، پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ پر کا کیا مطلب ہے؟ موٹا پڑھنا۔ را کو پر پڑھنے کی حالتیں، را پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے ناساراکم، ناساراکم، را۔ اچھا، اب موٹا پڑھنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کا، تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ موٹا، کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے آپ نے کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے
زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا، زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا، ٹھیک ہے۔ جب زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، آپ نے جیسے استعلاء میں یہ ڈیفینیشن پڑھی ہوگی کہ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے تو حرف موٹا ادا ہوتا ہے۔ تو جب آپ را کو بھی موٹا پڑھیں گے اس وقت بھی آپ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو اس کی آواز موٹی ادا ہو۔ صحیح ہو گیا؟ یہ ایک ضروری چیز ہے کسی بھی حرف کو موٹا کرنے میں۔ نَصَرَكُمْ، را زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ را پر پیش ہو، جیسے مکرو، مکرو، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ یہ جو را کو موٹا کرنے میں بعد اگر آپ اس کو زبان کی جڑ کو اوپر نہیں اٹھاتے تو اس کا ساؤنڈ ہوگا مکرو، مکرو، باریک آواز۔ یہ غلط ہے کیونکہ را پہ پیش را کو موٹا کرتی ہے، تو اس کی آواز زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کے ادا ہوگی مکارو، مکارو۔ را مشدد پر زبر ہو، جیسے سرا، سرا مکارو، سرا، کے بعد را مشدد پر پیش ہو، جیسے شرو، شرو۔ را ساکن ما قبل زبر ہو، را ساکن ما قبل زبر ہو، یعنی را ساکن اس کے پیچھے جو حرف آ رہا ہے اس پہ زبر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب اس حرف میں دیکھیے زا کے اوپر زبر ہے، آگے را ساکن ہے، تو را کو موٹا پڑا جائے گا زرعن، زرعن، زرع ونخیل، اور را ساکن ما قبل پیش ہو۔ اسی طرح را ساکن ما قبل پیش کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ الخرطوم، خا پیش اور آگے را ساکن، الخرطوم۔ اس طرح یہ آپ 6 حالتیں آج ہم بس پڑھیں گے، اس کے آگے ذرا ڈیٹیل ہے، وہ پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں بتائی جائے گی۔ سو آج کا سبق صفات عارضہ، شبہ مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ میں سے را کے بارے میں، را کے موٹا پڑھنے کی 6 حالتوں کے بارے میں ہے، اور اس میں سے آپ نے مثالیں بھی ان کی دیکھی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے۔ جی اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔